ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم مذاکرات بھی کر رہے ہیں. آپ نے اگر مذاکرات کرنے تھے تو کنزم کیوں قرار دیا؟ کس بات پر قرار دیا؟ جمہوریت کے اندر یہ عمل نہیں ہوتے. ملک کی پارلیمنٹ کل چل رہی تھی. ہمیشہ یہ وعدے کیے کہ جی پارلیمنٹ چلے گی، اس میں گفتگو ہوگی، ملک میں اندر معاملات پر بحث ہوگی. یکا یک پارلیمنٹ کو بھی، قومی اسمبلی کو بھی ایڈجرن کر دیا گیا، 2 دن کی چھٹی کر دی گئی. اب خبر آئی ہے کہ پارلیمان کو پھر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو جہاں پر یہ پتہ نہ ہو کہ پارلیمان کا اجلاس کب ہوگا، اس میں کیا بات ہوگی. وزیر اعظم نے اگر تقریر کرنی تھی، اس کے اندر ہمت تھی تو پارلیمان میں آ کر تقریر کرتا. پارلیمان کا اجلاس بند کر کے وزیر اعظم صاحب نے تقریر فرمائی جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے. ہر آدمی پریشان ہے کہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم باتیں کیا کر رہا ہے، کس قسم کی گفتگو کر رہا ہے، حالات کیا ہیں اور اس کے بعد کا موضوع کیا ہے. یہ ملک کا دارالحکومت ہے، ہر سڑک پہ کنٹینر رکھے ہوئے ہیں. کس بات سے خوفزدہ ہیں آج حکمران؟ یہ جواب آج پورا ملک مانگ رہا ہے کہ وہ معاملات جن پر کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم سب مسلمان ہیں. ناموس رسالت کے معاملے پر کوئی دو رائے پاکستان میں، اسلامی دنیا میں نہیں پائی جاتی. آج ہمارے ملک میں انتشار کیوں ہے؟ یہ سوال ہر پاکستانی کر رہا ہے. جی کوئی سوال؟ صاحب یہ بتائیں کہ کل وزیر اعظم صاحب کا کہنا ہے کہ فرانس کے سفیر کو نکالنے کا جو نقصان ہے پاکستان کو ہوگا، تو آپ اس بیان کو کس نظریے سے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا، یہ بیان قومی اسمبلی میں ہوتا نا کہ سفیر کو نکالنے کا وعدہ کس نے کیا تھا. کیونکہ جو مظاہرین ہیں وہ آج سے نہیں بڑے دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا. جب حکومت وعدے کرتی ہے وہ پارلیمان کے سامنے لانے چاہیے. آپ نے اس کا جواب یہ دیا کہ اس جماعت کو کنزم قرار دے دیا. یہ معاملات جو ہوتے ہیں یہ پارلیمان میں ان پر بات کی جاتی ہے. لیکن جہاں پارلیمان مفلوج ہو، جہاں ملک کا وزیر اعظم وہاں پر آنے میں قاصر ہو، جس ملک کے وزیر قومی اسمبلی میں سینٹ میں جھوٹ بولتے ہوں، جس کا وزیر اعظم تقریر کر کے جھوٹ بولے، وہاں پر آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ بھائی صاحب یہ بتا دیں کہ ماضی میں جب PLP نے دھرنا دیا تھا تو آپ نے ان کو جدت سے تشبیہ دی تھی، امن میں خلل ڈالنے والا کہا تھا. آپ آج ان کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ ہم نے جو کچھ کہا تھا، جو کچھ زمانے میں ہوا تھا، وہ تاریخ کا حصہ ہے. ذرا ان اوراق کو دیکھ لیں. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ٹروتھ کمیشن بنا دیں، وہاں پہ حقائق اس ملک کے آپ کے سامنے آ جائیں گے. بھائی صاحب اس سے پہلے جب آپ کی حکومت تھی تو آپ کی جانب سے خلائی مخلوق کا ایک ذکر کیا جاتا تھا اور یہ کہا جاتا تھا کہ اس میں حکومت کا کردار نہیں ہے بلکہ خلائی مخلوق کا کردار ہے. اب آپ وزیر اعظم صاحب کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں کہ وزیر اعظم ذمہ دار ہیں اور وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، تو وہ تضاد نہیں آ گیا؟ خلائی مخلوق اب زمینی مخلوق بن چکی ہے. اور جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں ذمہ دار ہوں، میری حکومت ذمہ دار ہے، ہم کام کر رہے ہیں، ہائیبرڈ نظام ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جو کچھ فیض آباد میں ہوا، آج بھی کہتا ہوں اس کے حقائق بڑے تلخ ہیں. اس لیے ہمیں تاریخ سے سبق لینا چاہیے، ان حقائق کو عوام کے سامنے رکھیں. اور اس کا واحد طریقہ ٹروتھ کمیشن ہے تاکہ کسی کی حد تک نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو اور حقیقت جو ہے اس ملک کی وہ عوام کے سامنے آئے. سر کہتے ہیں کہ نیا وزیر خزانہ اس حکومت میں 30 سال میں تیسرا وزیر خزانہ آیا ہے، مہنگائی حکومت کنٹرول نہیں کر پائی. کیا کہیں گے کہ جو نئے وزیر خزانہ ہے اس سے امید رکھیں یا پھر مہنگائی بڑھے گی؟ دیکھیں یہ ہماری تو سمجھ سے باہر ہے کہ جو وزیر ایک عہدے پر نالائق ہوتا ہے وہ دوسرے عہدے پر بھی نالائق ہی ثابت ہوگا. تو یہ وزیروں کو آگے پیچھے کرنے سے ملک کے معاملات بہتر نہیں ہوں گے. یہ تیسرا نہیں ہے، محلہ 5واں وزیر خزانہ جو ہے، اور آج ہر شخص وزیر خزانہ بنا ہوا ہے.
रेवेन्यू को और देख रहा है, मुशीर कोई और है, वजीर किसी और को बना दिया गया है। जो पहले इकनॉमिक अफेयर्स का मिनिस्टर था वो वज़ीर ख़जाना बन गया, वहाँ से एनर्जी में चला गया। एनर्जी वाला जो है वो वहाँ आला कामयाबी हासिल करके इकनॉमिक अफेयर में बन गया। ये मैंने पहले कहा था, ये मुल्क में हुकूमत नहीं है, सर्कस है, ये चलती रहेगी। ठीक है जी। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त मुल्क के अंदर एक काफ़ी बहरानी सूरत हाल है, और कल जो वज़ीर आज़म ने खिताब किया है, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो वेरी अनबिकमिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर था। और हम अक्सर ये कहते रहे हैं कि वज़ीर आज़म अगर मुश्किल वक्त में अपना कलाम बंद रखा करें तो उससे शायद हालात बेहतर करने में मदद मिले। वज़ीर आज़म ने इस मुश्किल घड़ी में कि जब मुल्क के अंदर एक इंटरनल सिक्योरिटी की सिचुएशन है, उस मौके के ऊपर भी तानाज़नी, इल्ज़ाम तराशी और नफ़रत अंगेज़ी का कलाम और खिताब किया है। दुनिया में किसी मुल्क के अंदर जहां आग और खून जारी हो, वहां पर लीडर इस तरह की तकरीर नहीं करता। इस हुकूमत की आप तरजीह ये देख लें कि एक तरफ इतनी बड़ी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन दरपेश है, और हुकूमत की तरजीह क्या है कि नवाज शरीफ साहब की प्रॉपर्टीज़ को कॉन्फिस्केट किया जाए, उनके मकान को ढाया जाए, अपोजिशन के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमे पर चलाए जाएं, अपोजिशन के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशी की जाए, और ये नॉन सीरियस और ज़िद्दी और हेट पे मबनी एटीट्यूड है जो मुल्क के हालात दिन ब दिन ख़राब कर रहा है। कल वज़ीर आज़म साहब ने एक बड़ी मंजर कशी की कि पाकिस्तान की मईशत तरक्की कर रही है, रोज़गार पैदा हो रहा है, मुल्क जन्नत बन गया है। तो मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया जो सोवियत यूनियन के बारे में मशहूर था कि एक टीचर स्कूल में लेक्चर दे रही थी कि सोवियत यूनियन वो जन्नत है जहाँ पे लोग खुशहाल हैं, जहाँ हर किसी के पास अच्छा रोज़गार है, खुराक की वाफर मकदार मौजूद है। तो एक मासूम तालिब इल्म ने हाथ खड़ा किया मॉस्को के स्कूल में, और उसने कहा कि मैम आई वांट टू गो टू सोवियत यूनियन। तो जो कल जन्नत का नक्शा इमरान नियाज़ी साहब ने खींचा, हम में से हर कोई उस पाकिस्तान में जाना चाहता है। एक वो तरक्की है जिसका इमरान नियाज़ी साहब दावा कर रहे हैं, एक तरफ वो हक़ाइक़ हैं जो सारी दुनिया चीख चीख कर बता रही है।